آپ کے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ حضرت علی کو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جی جی جب وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے کوفہ میں تو ان کے پیچھے ان کا قاتل آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کمنٹ تھا۔ جی جی دوسری بات ریحان صاحب یہ ہے کہ امام غزالی نے جب تحافت الفلاسفہ لکھی 12ویں صدی کے آغاز میں، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منسوب کی، اور وہ یہ تھی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے، اور اگلے دن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ سر تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا کہ کون چھپ جاتے جا کے؟ سورج جو سورج؟ ہے جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے، اور اگلے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کیا میں دوبارہ سے طلوع ہو جاؤں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس دن اجازت نہیں دیں گے تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے پیغمبر کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سورج حالانکہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے آگے قرآن کی 2 آیات پیش کی جس کو آپ نے تمثیلی رنگ دے کر اڑا دیا۔ اب میں آپ کے آگے آپ کے نبی کی یہ حدیث یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، جس کو امام غزالی نے بھی صحیح مانتے ہوئے اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کائنات میں سورج جیسے اربوں ستارے ہیں، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے جا کر سورج چھپ جاتا ہے، حالانکہ زمین جو ہے اس میں ہر وقت سورج موجود رہتا ہے۔ اس وقت میرے پاس امریکہ میں روشنی ہے، سورج میرے سر کے اوپر چمک رہا ہے، تو آپ کے نبی کو نہ آسٹریلیا کا پتا تھا، نہ برازیل کا پتا تھا، نہ امریکہ کا پتا تھا، نہ کینیڈا کا پتا، انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں پر چمک رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ وقت کے سلطان نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اور جو میرا سوال تھا کہ حضور نے کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے، خدائی عرش کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے، کیا حضور کو اللہ میاں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی سورج کہیں غروب نہیں ہوتا ہے، جبکہ جب وہ سعودی عرب میں غروب ہوتا ہے تو وہ امریکہ آسٹریلیا میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ پوچھ رہا بھائی میں کہہ رہا ہوں سورج سے مراد یہ سورج نہیں ہے، سورج تو ایسے پھر ستاروں کو ہزاروں ایسے سورج موجود ہیں، میرے خیال ہماری گلیکسی کے اندر ہی 300 ارب سورج موجود ہیں۔ تو اس سورج سے مراد ان ذاتوں کے کہنے میں محاورتاً جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں بہت جو سمجھنے والے ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں موجود، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں ظاہری سورج لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو نالج ہے وہ انٹرنلی علم تصوف کے اگر اینک لگا کر دیکھیں تو اس سورج سے مراد وہ سورج نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس سورج سے مراد کوئی اس وقت کی کوئی ایسی ذات موجود ہو سکتی ہے، یا آئندہ دور میں آنے والی کوئی ایسے ذات کے برگزیدہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اعلیٰ مقام عطا کیا، اور وہ ذات کو ان کا جو کہہ رہے ہیں کہ چھپ جاتا ہے، مطلب کہ وہ ذات اس کے پرائے میں چھپنے کے مراد کیا ہے یہ میں کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ یہ ایک عام کامن بات نہیں ہے کہ بھی سورج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا سورج شاید ہمارا سجدہ کرنے چلا گیا اور وہ بھی چھپ گیا اور پھر وہ آپ واپس آ گیا اور دیکھیں جی سائنس کے اپوز بات چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کا حوالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیا ہے کہ وہاں پہ سورج کے بعد حضرت ریحان علیہ السلام بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو تمثیل نگاری ہے اس کو ایک عام مسلمان تب وہ تک نہیں سمجھ ہڈن سکتا ہے۔